أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہوئے 117 سال گزر چکے ہیں. 1908 میں یہ نظام قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ قائم ہوا. بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جماعت احمدیہ پر کہ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مسیح و مہدی کی آمد کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا جو اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہے اور پھر اسی نظام میں خلافت کا دور بھی شروع ہوگا جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر پیشگوئی فرمائی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر
اس کی تقدیر کے مطابق ایزار اسام بادشاہت قائم ہوگی. جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد پھر خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہوگی. اور یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے. بس یہ پیش گوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد ایک نیا دور اسلام کی نشر ثانیہ کا شروع ہوا، اور آپ کے رسال کے بعد خلافت کا دور بھی شروع ہوا. یہ آیت میں نے تلاوت کی ہیں آیات جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے. اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اس رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بس ان آیتوں سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں نظام خلافت قائم ہوگا. خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال تک رہا. اب 30 سال کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل وعدہ تھا، اور اس کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما دی، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ خلافت اللہ منہاج نبوت تھی، پھر بادشاہت تھی، پھر جابر بادشاہت تھی، پھر خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہوگی، اور یہ مسیح موعود کے زمانے میں قائم ہوگی. بس اس بات کو ہم احمدیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا ایک عہد کیا ہے، اور اس عہد کی ایک شرط یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خلافت کے ساتھ جڑے رہیں گے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے، بلکہ تلقین فرمائی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بس جب تک ہم خلافت سے جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا ہے. بس ان شرائط کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ان کی وضاحت سے پہلے خلافت کے جاری رہنے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ارشاد ہے وہ میں پڑھتا ہوں. آپ نے رسالہ الوصیت میں فرمایا خدا تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت
مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی قدرت، زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جو تھے گاؤں کے رہنے والے مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ موسیٰ مصر اور کنعان کے راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدے کے موافق منزل مقصود تک پہنچاویں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا۔ موسیٰ السلام فرماتے ہیں، سو عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تاکہ مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، تو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تو میری اس بات سے جو میں تمہارے سامنے پاس بیان کی غمگین مت ہو، تمہارے دل پریشان نہ ہوں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے۔ یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی حدیث کے مطابق ایک دائمی قدرت کی نشاندہی فرما دی جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور دوسری قدرت نہیں آ سکتی، آپ نے فرمایا، اور دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو خدا وہ دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کو سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اب یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور ہر ملک میں صالحین کی جماعت اکٹھی ہو کر دعائیں کرے۔ اس وقت جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، انڈیا میں یا ہندوستان میں جماعت احمدیہ تھی اور چند ایک لوگ باہر ہوں گے، لیکن یہ پیشگوئی بھی ایک رنگ میں آپ نے فرما دی کہ ہر ملک میں یہ دعا کرتے رہیں، گویا کہ آئندہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں ہر جگہ جماعت احمدیہ پھیل جائے گی، اور آج ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جماعت احمدیہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہر جگہ خلافت سے وفا اور پیار اور محبت کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔
جو دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں میں بھی ہے، اور خلافت خامسہ کے انتخاب میں بھی آپ نے دیکھا کس طرح دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں نے اکٹھے ہو کر نظام خلافت کے ساتھ جڑنے کا عہد کیا اور بیعت کی، اور یہ بیعت انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گی، تو وہ کرتے رہیں گے، اور آئندہ ہمیشہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہمیں نوازتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر خوشخبری کا پیغام ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ خلافت کے ساتھ جڑے رہیں اور خلافت کے نظام کے قائم کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو تا قیامت ہم خلافت سے وابستہ رہیں گے، نسلیں ہماری وابستہ رہیں گی اور اس کے فیض سے فیض پاتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید خلافت ملوکیت میں بدل جائے جماعت احمدیہ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور جو حدیث میں نے پڑھی آپ نے اس میں فرمایا ہے وہ بھی یہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو خلافت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ روحانی خلافت رہے گی، اور اس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور کوئی اس میں ایسا دور نہیں آئے گا جب کہا جائے کہ شاید کوئی ملوکیت آ گئی۔ بعض فتنہ پرداز لوگ یہ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں ملوکیت پیدا ہو گئی، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ روحانی خلافت قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر بھی اسی طرح خلافت قائم ہوگی جس طرح کے پہلے لوگوں میں خلافت قائم تھی، اسی طرح خلافت قائم ہوگی، اور وہ خلافت ملوکیت کی خلافت نہیں تھی بلکہ روحانیت کی خلافت تھی، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے، انبیاء کی تاریخ میں، وہ ہم سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ خلافت کا نظام تھا جو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا تھا، لیکن ایک دوسرا نظام بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا جو خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوا اور وہ اب آگے چل رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس عنوان پر ایک مضمون لکھا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ایک زمانہ آئے کہ ملوکیت کا نظام آ جائے۔ اس پر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا تو آپ نے بڑی سختی سے اس کا رد فرمایا، بڑی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ملوکیت جماعت احمدیہ میں نہیں آئے گی جب تک روحانیت اور تقویٰ قائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ قائم رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدے فرمائے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک وہ وعدے پورے نہیں ہوتے کوئی ایسا نظام جماعت احمدیہ میں نہیں آئے گا جو آپ کی خلافت کو گزند پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب خلافت کے مقام کا ادراک رکھنے والے اور کامل وفا سے خلافت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی رائے رکھتے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی رائے میں رکھتا ہوں اور خلیفۃ المسیح اس کے خلاف فیصلہ فرما دیں، اس کی مختلف رائے ہو، تو میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میری کوئی اپنی رائے ہے۔ یہ تھی وفا، کامل وفا۔ بہرحال اس لحاظ سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ نظام خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قائم ہوا اور اس کے مطابق چلتا رہے گا، نہ کہ کسی قسم کی دنیاوی بادشاہت اس میں آئے گی۔ خلیفہ وقت تو اپنی نمازوں میں اور راتوں کو اٹھ کر افراد جماعت کی دعا کرتا ہے، کیا کوئی بادشاہ ایسا ہے جو ہی عمل کرتا ہو؟ بس اس بات کو ہم اگر یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ بس جب تک ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی حکموں کے اطاعت کرتے رہیں گے تو ہم اس وعدے سے
حصہ بھی پاتے رہیں گے، وہ لوگ بھی حصہ پاتے رہیں گے، اگر نہیں تو ایسے لوگ تو علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن خدائی وعدہ انشاءاللہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور ہدایت پاتے رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ ایمان اور عمل صالح کا معیار جو ہے وہ پہلی آیت میں بیان فرما دیا، کامل اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھو، تب ہی حقیقی مومن کہلاؤ گے، تبھی نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور اس میں بڑھتے چلے جانے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ تو جب یہ معیار حاصل ہو جائے گا تو پھر خلافت کی نعمت سے ہم فیض پاتے چلے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے خلافت کو جاری رکھنے کے لیے اور ان سے فیض پانے کے لیے ہم لوگوں کو یہ تلقین فرمائی ہے جو اس خلافت سے منسلک ہوں گے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ مسلمانوں میں اب دیکھ لیں، تاریخ میں بتاتی ہے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں حقیقی خلافت راشدہ اس وقت تک قائم رہی جب تک وہ لوگ اطاعت کا جوا اپنے گردن پر رکھے رہے۔ جب اطاعت سے باہر نکلے تو خلافت سے بھی محروم ہو گئے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ سے منسلک ہو کر اگر اس سے فیض پانا ہے تو خلافت کے ساتھ جڑنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے، اور خلافت کی کامل اطاعت کرنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے، اور خلیفہ وقت کے حکموں پر عمل کرنا اور اس سے وفا کا تعلق رکھنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے۔ تبھی وہ ہدایت یافتہ بھی ہوگا، تبھی وہ اس سے فیض یاب بھی ہوتا رہے گا جو ایک ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے جو حقیقی مومن ہے اور خلافت سے جڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلافت کا یہ جو نظام ہے یہ ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دلوں کو پھیرتا ہے، یہی تائید الہی ہے۔ اور ہمیشہ ہر خلافت کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے اور خلیفۃ مسیح اول حضرت مولانا نور الدین صاحب جب آپ خلیفہ کے مقام پر فائز ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدات تھیں اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ تو خلیفۃ مسیح ثانی کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ باوجود فتنوں و فساد کے اللہ تعالیٰ کی تائیدات آپ کے ساتھ تھیں، اور یہ تائیدات حضرت مسیح علیہ السلام کے وعدوں کو پورا کرنے والی تھیں۔ اور پھر جماعت احمدیہ ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو گئی، اور جو لوگ خلافت کے نظام کے خلاف تھے یا آئندہ خلافت جاری رکھنے کے خلاف تھے وہ علیحدہ ہو گئے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ پھر خلافت ثالثہ میں بھی ہم نے دیکھا کس طرح ایک ہاتھ پر لوگ جمع ہوئے۔ پھر خلافت رابعہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جمع ہوئے اور ان کا کوئی کسی قسم کی شر نے ان کو بکھر نہیں دیا۔ اور پھر خلافت خامسہ میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کس طرح لوگ جمع ہوئے۔ یہ ایک مثال ہے، ایک اپنی مثال ایسی مثال ہے جس کی اور کوئی مثال نہیں، اور دور دراز ملکوں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ایسی وفا کا تعلق انہوں نے ظاہر کیا کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دنیا میں آج آپ دیکھ لیں کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو ایک نظام میں پروئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت سے وابستہ خلافت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت فضل ہیں۔ ٹھیک ہے کہ دشمنوں کی طرف سے جماعت احمدیہ پر بے شمار ظلموں کی بھرمار کی جا رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں اور بعض اور ملکوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب اپنے ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے باوجود اس بات پر قائم ہے کہ یہ تکلیفیں ہمیں
ہمارے دین سے نہیں ہٹا سکتے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری نسلوں پر جو انعامات کی بارش کر رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں، 1974 میں جماعت کے خلاف جو فساد ہوا، اس کے باوجود جماعت ترقی کرتی چلی گئی اور دنیا میں پھیل گئی۔ 1984 میں جماعت کے خلاف جو قانون پاس ہوئے، اس سے جماعت کی ترقی میں کوئی روک پیدا نہیں ہوئی۔ خلیفہ وقت کو گو پاکستان روا سے، مرکز سے نکلنا پڑا، لیکن جماعت کی ترقی میں کوئی روک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ باہر نکل کر ایک نئی شان سے خلافت کے زیر سایہ اور خلافت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برساتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم نے دیکھا۔ ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور خلافت رابعہ میں ہم نے پھر دیکھا کہ کس طرح جماعت ترقی کر گئی، اور اس طرح اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، باوجود اس کے کہ دشمن نے ظلموں کی انتہا کر دی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر 2010 کے بعد جب مخالفین نے بڑے وسیع پیمانے پر ہماری مسجدوں پر حملہ کر کے احمدیوں کو شہید کیا، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً شہادتیں ہو رہی ہیں، بعض دفعہ زیادہ کبھی کم، اور خلافت خامسہ کے دور میں تو بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود لوگوں کے ایمانوں کو متزلزل نہیں کر رہا۔ اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، بلکہ اس طرح ایمان میں مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کمزور ایمان ہوتے ہیں، کچھ پیچھے بھی رکھے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اپنے ایمانوں پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز بھی رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور ذریعوں سے نوازا ہے، ان کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا، اور اس طرح ان کو دنیاوی ترقیات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اسی طرح باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور ملکوں میں جماعت احمدیہ کثرت سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا خلافت کے ساتھ تھا کہ جس کے نتیجے یہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ آج ہم 213-14 ملکوں میں جماعت احمدیہ کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخلصین کی جماعت قائم ہو رہی ہے، اور دور دراز رہنے والے لوگ بھی ایسے ہیں جو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح خلافت سے ان کا تعلق ہے۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، بہت سارے واقعات بیان کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح دور دراز کے افریقہ کے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ خلافت سے تعلق رکھنے والے ہیں، باوجود نقصانات کے اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ بورکینا فاسو میں ڈوری کے مقام پر جہاں 8-9 احمدیوں کی شہادتیں ہوئیں، اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی نسلیں اور ان کی اولادیں ایمان پر قائم ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہمارے ان شہیدوں نے ایمان رکھا اور اپنی جانیں قربان کی، اور ہم بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم خلافت کے لیے اور خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اور ایسے ایسے محبت کے پیغام وہ مجھے بھیجتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جن کو ہم بعض دفعہ ان پڑھ سمجھتے ہیں، ان میں بھی ایمان کی ایسی حرارت ہے کہ ان کے الفاظ اور ان کا جذبہ اور ان کا عشق اور خلافت محبت اور پیار ایک ناقابل بیان اور ناقابل مثال چیز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ دائمی ہوگی، وہ اس دائمی نظام کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو بھی ایمان سے بھر رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں میں گیا، ایک شخص جس کے بازو بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہے تھے، معذور تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور اس زور سے جکڑا کہ میرا
ہاتھ لگتا تھا کہ شکنجے میں آ گیا، اور اتنی محبت کا اظہار کیا کہ حیرت ہوتی تھی کہ اس کو کتنی محبت ہے، کبھی کوئی جان پہچان پہلے نہیں، صرف خلافت کی محبت دیکھ کے لوگ آنسوں سے رونے لگ جاتے تھے. کبھی پہلے ملے نہیں، کوئی واقفیت نہیں، لیکن اس طرح گلے لگ کے روتے کہ حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خلافت کے لیے محبت پیدا کر دی، اور یہ عہد کرتے تھے کہ ہم خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا عہد نہیں بلکہ ہم اس کو پورا کر کے دکھانے والے ہیں. بے شمار ہر سال مجھے خط لکھتے ہیں لوگ، اور بے شمار خطوط ایسے ہیں جن میں چھوٹے بچوں سے لے کر عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں تک کے خطوط میں محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی محبت کے نظارے ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خلافت کے لیے اور جماعت کے لیے ایک، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے محبت پیدا کر دی، اور اسلام کی ترقی کے لیے کتنا درد ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. بس یہ چیز ہے جو خلافت احمدیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم لوگ اس پر قائم رہو گے. اگر نیکیوں پر قائم رہو گے، اپنے عمل نیک رکھو گے، تو پھر اس سے فیض بھی پاتے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ ایمان میں ترقی کرنے والے ایسے ہیں جو کبھی شرک نہیں کرتے. بس ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ہر قسم کے شرک سے بچیں. گزشتہ دنوں میں نے UK کی شورا میں جو ایک خطاب کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا، اور مسلم عہد کے مختلف حوالوں سے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر ہمارے اندر انا ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، کسی عہدیدار کے اندر، کسی شخص کے اندر بھی، صرف عہدیدار ہی مخاطب نہیں بلکہ ہر اہم بھی مخاطب ہے، تو ہمارے اندر شرک کی ملاوٹ ہے. بس اگر ہم نے حقیقی فیض پانا ہے خلافت کے فیض سے، اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بننا ہے، تو پھر ہمیں ہر قسم کے شرک سے، اپنی اناؤں سے اور تکبر سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہوگی، اور اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. اور ایسے عہدیدار بھی اور ایسے کام کرنے والے بھی تبھی جماعت کے لیے مفید اور کارآمد وجود بن سکیں گے جب ان کی انائیں ختم ہو جائیں گی، جب ان کے تکبر ختم ہو جائیں گے، اور خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے والے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نماز کا قیام کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے اب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے یہ انعام کا سلسلہ، خلافت کے انعام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس سے فیض پانے کے لیے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا وعدہ خلافت کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے یا خلافت سے فیض پانے کے لیے کامل اطاعت کرنے والوں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، کیونکہ اللہ کی کامل اطاعت کرنے والے وہی ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اور عبادت کے لیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس بات کو حکم دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. بس نمازوں کا قیام جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. اس کے لیے ہر احمدی کو جو اپنے آپ کو خلافت سے منسلک سمجھتا ہے اور منسلک کرنا چاہتا ہے اور اس سے فیض پانا چاہتا ہے، اس کو یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ ہم نے نمازوں کے قیام کی طرف بھرپور توجہ دینی ہے. حضرت مسلم علیہ رضی اللہ عنہ نے نمازوں کے قیام کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ بڑا عمدہ رنگ میں یہ فرمایا کہ صلاۃ کا بہترین حصہ جمعہ ہے، جس میں امام خطبہ پڑھتا ہے اور نصائی کرتا ہے، اور خلیفہ وقت دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے دنیا کی مختلف قوموں کی وقتاً فوقتاً اٹھتی ہوئی اور پیدا ہوتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر نصائی کرتا ہے، جس سے قومی وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے. سب کا قبلہ ایک طرف رکھتا ہے خلیفہ وقت،
آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل تصویر ہمارے سامنے ہے. بس آج تو ایم ٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام قائم کر دیا ہے جبکہ خلیفہ وقت تک خطبہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں سنا اور دیکھا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جو باتیں خلیفہ وقت کر رہا ہے وہ صرف سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ بہت سے خطوط مجھے آتے ہیں افریقہ سے، ترکی سے، روس سے کے ممالک سے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے مطابق ہے، اور ہمیں یہ سن کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی خلافت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جس نے ہمیں ایک اکائی میں پرویا ہے. بس یہ خیال کہ جو باتیں ہو رہی ہیں صرف پاکستانی ذہن رکھنے والوں کے لیے ہو رہی ہیں یا یورپ میں بعض لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے خطوط سے ہی پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں جو روایات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو قدر مشترک ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے. آج کل میں اسلامی تاریخ پر باتیں کر رہا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق باتیں کر رہا ہوں. اس میں بھی کئی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے نسائیں ہیں اور لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. علاوہ اس کے ان کو تاریخ اسلام کو بھی پتہ لگ رہا ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کو پتہ لگ رہا ہے، اور اسی ضمن میں صحابہ کی سیرت کا بھی ان کو علم ہوا ہے، اور اسی ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر جو اسوہ حسنہ ہے اس کا بھی پتہ لگ رہا ہے. اور بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو ان کی ذاتی اصلاح کے لیے بھی ان کو فائدہ مند ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی لوگ کرتے ہیں. بس یہ خلافت ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ایک اکائی جماعت احمدیہ میں پیدا ہو گئی ہے، اور دنیا کے 215 ممالک میں رہنے والا ہر احمدی ایک اکائی بن کر اس نظام سے جڑا ہوا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، یہ بھی تزکیہ اعمال کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے مالوں کو پاک کرو، اس کے لیے ضروری ہے. اس میں باقی مالی قربانیاں بھی شامل ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی یہ مالی نظام جاری ہے، اور خلیفہ وقت کی اطاعت میں دنیا میں چندہ دینے کے ذریعے سے افراد جماعت اور جماعتوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ایک ملک میں اگر کمی ہے تو دوسرے ملک کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو رہی ہے. افریقہ میں وہ لوگ بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے اخراجات ان کی آمد سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے باہر کے ملکوں سے وہاں رقم بھیجنی پڑتی ہے، اور وہاں اس کے ذریعے سے اسکولوں اور ہسپتالوں اور مشن ہاؤسز اور مساجد کا نظام چل رہا ہے. اور وہاں کے لوگ بھی اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام میں رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. مخالفین ان ملکوں میں پہنچتے ہیں، اور بعض جگہ ایسی جگہ ہے جہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ تم قادیانیت کو چھوڑ دو، مرزائیت یا احمدیت کو چھوڑ دو. یہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے نہیں ہیں بھی، لیکن لوگ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ اب تک تو تم نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں ان غیر احمدیوں کو جو ان کے پاس آتے ہیں. آج جماعت احمدیہ آئی ہے، انہوں نے ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے شہروں میں مساجد بھی بنائی ہیں، ہماری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی ہے، ہمیں اسکولوں کی سہولتیں بھی مہیا کی ہیں، ہمیں ہسپتال بھی بنا کر دیے ہیں، اور ہمیں دین بھی سکھا رہے ہیں. قرآن کریم ہمیں پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہمیں پڑھا رہے ہیں. تم نے تو اب تک کچھ کیا نہیں، آج تم ان کی مخالفت میں آ گئے اور یہ کہنے کے لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا میں مسلمان نہیں ہے. یہ جواب ہوتا ہے نووائن کا. بس یہ بھی خلافت کا جاری نظام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں مالی قربانی کی روح پیدا کی، اور چندہ داد اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، پھر نظام خلافت کے ذریعے سے اس کا جو جائز مصرف ہے اور جو حقیقی مصرف ہے وہ ہو رہا ہے، اور غریبوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے،
ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اسلام کی اشاعت کا کام بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، بعض ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے بعض جگہوں پر بعض سختیاں بھی آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش ہے، عرب ممالک کے بعض ممالک ہیں، افریقہ میں ملک ہیں، پاکستان ہے، اور جگہوں پر بھی اور جگہیں بھی ہیں، فلسطین میں بھی آج کل کچھ جہاں کچھ تھوڑے بہت احمدی ہیں بڑی مشکل میں۔ عمومی طور پر تو وہاں پوری قوم ہی فلسطینیوں کی مشکل میں گرفتار ہے اور ان پر انتہائی ظالمانہ طور پر ایسے بہیمانہ طور پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظلم سے نجات دے۔ جو فلسطینیوں پر روا رکھا جا رہا ہے اور ان کی ظالموں کی کوشش تو یہ ہے کہ ان کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے، اور یہ کر رہے ہیں اس پہ، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ لیکن بہرحال جو احمدی ہیں وہ ان تمام مصائب کو دیکھنے کے باوجود اس بات پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر نظام خلافت قائم ہے، جو ہمیں تسلی بھی دیتا ہے اور ہماری ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے، بعض تو قدرتی آفات کے ہاتھ سے ہیں، کچھ انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی عناؤں کی وجہ سے ایک فتنہ اور فساد میں دنیا پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں اور فساد پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انہی لوگوں نے اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کی تو پھر ایک تباہی دنیا پر آنے والی ہے، جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے کئی مرتبہ پیش گوئی فرمائی ہے۔ بس نظام خلافت سے جڑنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اس طرح توجہ دیں کہ ہم نے دنیا کو بھی تباہی سے بچانا ہے، اور جب دنیا کو تباہی سے بچانے کا عہد کریں گے تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، اور کوشش یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کی پوری کوشش کریں اور پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی حد الوسع وسائل اور صلاحیتوں کو درکار لائیں، اور اس کے لیے جان مال وقت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور اسی طرح خود بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس طرح بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہر احمدی پر ہوں اور وہ ان فضلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا ہو۔ اور جب قرب پانے والا ہوگا تو پھر جہاں دنیا کو بچانے والا ہوگا وہاں وہ اپنی نسلوں کو بچانے والا بھی ہوگا اور اپنے آپ کو بھی آفات سے بچانے والا ہوگا، کیونکہ یہ آفات اور تباہیاں جو ہیں اس قدر گمبھیر شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، اور آئندہ پتہ نہیں کیا شکل اختیار کریں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جڑنے سے ہی دنیا کی اب بقا ہے، اور خلافت احمدیہ اس نظام کا تسلسل ہے، اس وعدے کا تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اور جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جو مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہونا تھا۔ بس خلافت احمدیہ کی یہ کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتی ہے، اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک کڑی ہے۔ اس کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں کو بھی وارث بنائے گا، اور وہ فضل ایسے ہوں گے کہ دنیا میں کسی اور پر ایسے فضل نازل نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں پیش کرتا ہوں آخر میں، اور فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلاء سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا،
مگر وہ لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان جو نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان جو اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو، خلافت احمدیہ کو ایسے لوگ مہیا فرما دیے ہیں جو اپنی قربانیوں کے معیاروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدے فرمائے ہیں ان کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ میرے سب وعدے پورے نہ کر دے، کچھ میری زندگی میں اور کچھ میرے بعد، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اور کچھ بعد میں، اور وہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کرتا چلا جا رہا ہے، اور نظام خلافت کے ساتھ جڑے رہنے والے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، ان سے حصہ پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فیض کے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے خدا کی عظمت دلوں میں بٹھانے والے بنے، اپنے دلوں میں بھی اور دنیا کے دلوں میں بھی اور اپنی نسلوں کے دلوں میں بھی، اور عملی طور پر خدا تعالیٰ کی توحید کا اظہار کرنے والے ہوں، بنی نوع انسان سچی ہمدردی کرنے والے ہوں، دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کرنے والے ہوں، ہر ایک نیکی کی راہ پر قدم مارنے والے ہوں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے ہوں، اور ایمان میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے قدم صدق کے قدم شمار ہوں اور ہم اس کے وعدوں سے فیض پانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر فرد خلافت احمدیہ قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے، اور ہم جو عہد کرتے ہیں مختلف وقتوں میں، ذیلی تنظیموں میں بھی ہے، ان کے ممبران بھی عہد کرتے ہیں، وہ اسے پورا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسا زمانہ لے کر آئے کہ جب ہم دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگ جوک سے جوک آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداروں سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ہوگا تو تب ہی وہ دن ہوگا جب ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، وہی دن ہے جو ہمارے لیے ایسا بابرکت دن ہوگا جو ہم کہیں گے کہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اس کی برکات سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی دن ہیں جو دنیا کو تباہی سے بچانے والے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز کے بعد میں وہ جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جو ذکر ہے وہ کرنل ڈاکٹر پیر محمد منیر صاحب کا ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں فضل مختار ربا کے۔ گزشتہ جنوں 85 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ 1963 میں ڈاکٹر صاحب نے خود بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد 1967 میں آپ نے وصیت کی اور وصیت کے نظام میں شامل ہوئے۔ 1991 میں آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کے والدین نے بھی بیعت کی سعادت پائی۔ کرنل پیر محمد منیر صاحب نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بطور نائب امیر ضلع ملتان کی خدمت کی توفیق پائی۔ 2004 میں ربا شفٹ ہو گئے اور پھر وقف بعد ریٹائرمنٹ کیا
فضل نمبر اسپتال میں ان کو لگایا گیا، جنرل فزیشین کے طور پر خدمات کی. پھر کچھ عرصے بعد ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا فضل نمبر اسپتال کا. اس عہدے پر بھی آپ نے 12 سال تک بڑے اخلاص، محنت اور ہمدردی سے خدمت کی، اپنے فرائض انجام دیے. اور 1917 میں اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر سے ان کو سرپرست کیا گیا، لیکن بطور ڈاکٹر یہ ہسپتال میں پھر بھی خدمت کرتے رہے اور ENT کے شعبے میں انہوں نے کام کیا. آپ کی خدمات جماعت کے لیے بھی پھر زندگی بھی 19 سال کی ہیں. آپ کی اہلیہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبہ جو ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی لواسی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ نہایت شفیق باپ، مہربان شوہر اور پورے خاندان سے صلہ رحمی کرنے والے تھے. جماعت اور خلافت سے بہت تعلق تھا. اپنے وقت کو نہایت دیانتداری سے پورا کرنے کی کوشش کرتے. کہتے ہیں 60 سال کا میرا ان کا ساتھ تھا. بہت ہی نرم مزاج اور سب کو بہت خیال رکھنے والے تھے. میرے والدین کا اور میرے بہن بھائیوں کا اور اپنے والدین کا خیال برابر رکھا. انسانیت کو سب چیزوں سے مقدم تھا. ڈیوٹی سے دیر سے گھر آتے تھے تو جب کوئی ان سے پوچھو تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے کام فائلوں کے ساتھ ہیں، جو مرضی فائلیں بند کر دیں، لیکن میرا کام انسانوں کے ساتھ ہے، میں ان سے ڈیل کرتا ہوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. ایک دن کہتے ہیں کہ میں گھر سے بہت لیٹ آئے، پوچھا کہ آج لیٹ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک صفائی کرنے والا ہسپتال کہیں کا، ہسپتال کی بھی نہیں، خاک روب تھا، اس کی سرجری تھی اور اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں اس کے پاس بیٹھا رہا تاکہ اس کی دیکھ بھال کروں. تہجد گزار، صوم و صلات اور نوافل کے پابند تھے، باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنے والے تھے. اور جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا، ان کے عمل کو دیکھ کر ہی ان کے والدین نے 1991 میں بیعت کی. ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ احمدی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور صرف مرزا صاحب کو ہی مانتے ہیں. مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تہجد گزار بھی ہے اور نمازوں کو پابند بھی ہے تو میں نے سوچا کہ احمدی غلط نہیں ہو سکتے. اس طرح ان کا اپنا عمل ان کے والدین کی جماعت میں شمولیت کا باعث بنا. بیعت کیونکہ انہوں نے خود تحقیق کر کے کی تھی، اس لیے بڑے باعمل احمدی تھے. خلافت سے بڑا محبت اور عقیدت کا تعلق تھا. ہمیشہ اپنے آپ کو خلافت سے باندھ کر رکھا اور ہمیشہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے کسی مشکل وقت میں اس لیے وقت کو لکھو. اور خدمت کے لیے ان کو کوئی عہدہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ مجھے انہوں نے یہی لکھا تھا کہ جہاں بھی آپ لگائیں، جس خدمت پہ لگائیں، میں کو تیار ہوں. ان کی پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل ہیں، پوتے پوتیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور ان کو سلوک فرمائے. دوسرا ذکر ہے محترمہ سلیمہ زاہد صاحبہ کا، جو سلیم اللہ زاہد صاحب ربی سلسلہ ہال کینیڈا کی اہلیہ تھیں، جب گزشتہ دنوں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیہ تھیں. خاندان میں میاں کے علاوہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے شامل ہیں. ان کے ایک بیٹے اطاول محمد زاہد صاحب مربی سلسلہ ہیں، استاد جامعہ احمدیہ UK ہیں. اور لکھتے ہیں کہ میری والدہ زاہد صاحب لکھتے ہیں محمد زاہد کہ بلا مبالغہ 60-70 احمدیوں کو 60-70 بچے تھے جن کو قرآن شریف پڑھاتی تھی. نہیں، محمد زاہد صاحب کی والد نے لکھا ہے کہ بلا مبالغہ ان کی والدہ 60-70 احمدیوں کو 60-70 بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی. اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے مرحومہ نے، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا اور قرآن کریم پڑھاتی رہیں.
بلکہ بہت سارے اہل حدیث اور اہل سنت لوگ یہ برملا اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے ہی قرآن کریم پڑھایا. لکھتے ہیں کہ سعادت مند، سادہ مزاج، وفاشار اور خدمت گزار خاتون تھیں. ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتی ہیں، ضرورت مندوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتی تھی. ان کے بیٹے دارالعلوم زاہد کہتے ہیں کہ تنگی کے حالات میں بھی اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ترجیح دیتی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.